السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم سورہ الکہف کی آیہ نمبر 29 کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ہاف وے تھرو ہم آ گئے تھے، کچھ اور باتیں اس آیہ مبارکہ میں جو آتی ہیں اس کو آج ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے ان الفاظ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہاں پر حق سے مراد قرآن کریم ہے، اور اسی طرح الاستقامہ میں امام حنیش اور پھر ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کے تحت روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایمان چاہتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور جس کے لیے کفر چاہتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 15 پیج 274 پر بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، امام ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس سے فمن شاء فلیؤمن کے تحت روایت کیا ہے کہ یہ تہدید اور وعید ہے، یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ مرضی تمہاری جو کرتے پھرو، نہیں، بلکہ یہ ایک طریقے کا اس کے اندر وعید ہے کہ دیکھ لو اگر اپنی مرضی کرو گے تو پھر سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اگر جزا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی کرنا چھوڑ دو، اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے اپنی زندگی گزارو۔ اچھا، امام ابن ابی حاتم حضرت رباح بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن حبیب سے فمن شاء کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے داؤد بن رافع نے بتایا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے عاجز کرنے والا نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، یعنی تمہارا فعل مجھے عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کفر کر کے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لو گے یا ایمان لا کر کوئی احسان کر لو گے، نہیں، تم مجھے عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ جو تمہارے فیصلے ہیں اس سے تمہیں ہی فائدہ ہوگا اگر تم ایمان لاتے ہو، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارے اس فیصلے سے تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ سو دا باٹم لائن از کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اختیار دینا اور رخصت دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وعید اور جھڑک ہے، یعنی اگر تم نے کفر اختیار کیا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارے لیے جنت ہوگی۔ انا اعتدنا للظالمین، اب انا اعتدنا سے مراد ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین یہاں ظلم کرنے والوں سے مراد کافر ہیں، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، نارن احاط بہم سرادقها، ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے ہم نے۔ اچھا، علامہ جوہری کہتے ہیں کہ السرادق السرادقات کی واحد ہے، السرادقات جمع ہے، السرادق اس کی واحد ہے۔ تو وہ جو گھر کے صحن میں پھیلائے جاتے ہیں، خیمے یا ٹینٹ یا ہر وہ گھر جو روئی سے بنایا جائے اسے سرادق کہا جاتا ہے، اور ابن عربی کہتے ہیں کہ سرادقها اس آگ کی فصیل، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آگ کی دیوار، اور کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگ سے گردن سی نکلے گی اور وہ کفار کو باڑ کی طرح گھیر لے گی، فینس کی طرح گھیر لے گی ان کے سراؤنڈنگ میں۔ اور قطبی نے کہا کہ السرادق سے مراد وہ رکاوٹ اور باڑ ہے جو خیمے کے ارد گرد لگائی جاتی ہے، اور یہی ابن عزیز نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے دن کافروں کو گھیر لے گا، جیسا کہ تفسیر ماوردی کی جلد 3 صفحہ 303 پر آتا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ المرسلات میں کیا ہے کہ انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد گرامی ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ سورہ الواقعہ میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اور یہ حضرت قتادہ نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک یہ وہ سمندر ہے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔
اور یعلا بن امیہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البحر وہ جہنم ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی نارن احاط بہم سرادقها. پھر فرمایا قسم بخدا میں اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گا جب تک میں زندہ رہا اور نہ اس سے کوئی قطرہ مجھے پہنچے گا. اسے حضرت امام ماوردی نے ذکر کیا اور عبداللہ ابن مبارک نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سرادق 4 مضبوط اور موٹی دیواریں ہیں. ہر دیوار 40 برس کی مسافت کی، یعنی اتنی چوڑی دیواریں ہیں وہ. اور اسے پھر جامع الترمذی ابواب صفت جہنم میں بھی روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2508. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ درجہ حسن صحیح کی روایت ہے، اور غریب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. غریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے بہت زیادہ طرق نہیں ہیں، کم طرق سے آئی ہے. چین آف نریشنز آر ویری لمیٹڈ. تو اسی طرح جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں یہ وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ اس پر دلالت کرتی ہے یہ کہ سرادق سے مراد وہ دھواں یا آگ اور وہ دیواریں ہیں جن کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے جو کفار پر غالب آ جائیں گے. تو یہ جو ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی، تو اس آیت میں جو سرادق کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہو، خواہ وہ 4 دیواری کی فارم میں ہو یا شامیانہ یا خیمے کی فارم میں ہو، اسے سرادق ہی کہیں گے، جیسا کہ النہایہ میں بھی آتا ہے. جوالیقی کہتے ہیں کہ اصل میں فارسی لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ سرادر تھا جس کے معنی دہلیز ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سرا پردہ تھا جیسا کہ الاتقان میں آتا ہے. اور علامہ زبیدی نے جوالیقی سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ سرادر اور سراتاق کا عربی ورژن ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں یوں اڈاپٹ کیا گیا، اسے معرب کیا گیا ہے. علامہ راغب نے لکھا ہے کہ سرادق معرب ہے، یعنی کسی اور زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سے اڈاپٹ کر لیا گیا ہے. اور کلام عرب میں ایسا کوئی مفرد اسم نہیں ہے جس کا تیسرا حرف الف ہو اور الف کے بعد 2 حروف ہوں. تو ایسے الفاظ اپنے ظاہر سے یہی بتاتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ عربی کی جو روٹ ورڈز کی جو پوری ایک کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کے اکارڈنگلی یہ فٹ نہیں ہوتا لفظ. تو البتہ ایسے اسم جمع ہیں جیسا کہ مقابر اور مساجد. البتہ علامہ آلوسی نے اس سے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ علابط وغیرہ بھی تو اسی وزن پر ہیں اور وہ عربی زبان کے لفظ ہیں اور وہ اسم مفرد ہیں جیسا کہ روح المعانی میں آتا ہے. اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کے سرادق 4 موٹی دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا. سنن الترمذی میں تو یہ روایت آتی ہے، مسند امام احمد میں اور مسند ابو یعلا میں، اور اسی طرح اسے امام حاکم نے بھی المستدرک میں روایت کیا ہے. اچھا، جس طرح خیمے کی خناتیں خیمے کی کو چاروں طرف سے محیط ہوتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں کو یہ دیواریں محیط ہوں گی، وہ اس کے اندر لاک ہوں گے، انکمپس ہوں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اور نہ دیواروں میں کوئی سوراخ ہوگا جس سے وہ دوزخ کے پار دیکھ سکیں. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد دوزخ کا دھواں ہے جو ان کو اس طرح محیط ہوگا جس طرح خیمے کا قناتیں احاطہ کر لیتی ہیں. اچھا، آپ میں سے وہ لوگ جو قناتیں نہیں سمجھتے ان کے لیے میں یہ آسانی بھی کر دوں کہ قناتیں تو جمع ہو گیا، اس کی واحد ہو گئی قنات. یہ اس کے لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے معنی تو بہت سارے ہیں، لیکن عام طور پر خیمے کے کانٹیکس میں یا ڈیرے کے کانٹیکس میں یہ خیمے یا ڈیرے کے ارد گرد لگائے جانے والے جو کپڑے کے پردے ہوتے ہیں نا، ان کو قناتیں کہتے ہیں. تو عام معنی میں کپڑے کی دیوار یا پردہ خیمے، شامیانے یا پنڈال کے چاروں طرف پرائیویسی کے لیے، رازداری کے لیے یا کسی بھی قسم کی اوٹ کے لیے لگائے جانے والے کپڑے کی دیوار کو قنات کہتے ہیں.
اچھا، اسی طرح قنات کی اور بھی اردو میں امپلیمنٹیشنز ہیں. مثال کے طور پہ زمین کے اندر یا باہر پانی بہانے کا جو راستہ یا نالی ہوتی ہے نا، اس کو بھی قنات کہتے ہیں، جو نہر یا آبپاشی کی نالی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ طب میں آ جائیں تو میڈیکل سائنس میں، طب اور سائنس کی زبان میں، جسم کی ایسی بند نالیاں جن میں کوئی سیاہ مادہ یا کوئی رطوبت بہتی ہو، جیسے رگیں ہو گئیں، انہیں بھی قنات ہی کہتے ہیں. تو یہ انسانی جسم کے لحاظ سے بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے، لیکن یہاں پر خیمے کی قناتوں سے متعلق بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا. تو اس آیہ مبارکہ میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے کل محل. بیسیکلی وہ المحل ورڈ ہے. تو المحل کا معنی یہ ہے کہ تیل کی تلچھٹ. اب چونکہ بہت سارے لوگ اس چینل پر ایسے بھی ہیں جو اردو زبان سے واقف تو ہیں، پر آف کورس ہم چونکہ انگریزی سسٹم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اردو کی ووکیبولری ہماری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ہم تیل تو سمجھتے ہیں لیکن تیل کی تلچھٹ نہیں سمجھتے. تو تیل کی تلچھٹ سے کیا مراد ہوتی ہے کہ یہ وہ گدلا یا ٹھوس مادہ ہوتا ہے جو تیل کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. یہ تیل کے اندر موجود ناپاکی، میل، اس قسم کے ذرات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بالکل تہ میں، بیس میں جا کے، باٹم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو عام زبان میں کسی بھی تیل کے نچلے حصے میں جم جانے والا گدلا یا بچا ہوا مادہ یہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں یہ المحل کا لفظ یا محل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے تانبے کا ذکر کیا ہے. اب انگریزی زبان میں اس کے متبادل ورڈز آپ مثال کے طور پہ سیڈیمنٹ ہو گیا، یا پھر ڈریگز، یا پھر ریزیڈیو، یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ المحل کے معنی تیل کی تلچھٹ، یعنی بیسیکلی ہر معدنی چیز کو بھی محل کہتے ہیں، جیسا کہ تانبا، چاندی، سونا، یہ پگھلے ہوئے لوہے کے پانی کو بھی المحل کہا جاتا ہے. اسی طرح روغن زیتون کی تلچھٹ، اسی طرح مردے سے بہنے والا زرد پانی، اسی طرح پیپ، ان تمام معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو جیسے قاموس میں بھی اور منجد میں بھی یہ الفاظ یوں بیان کیے گئے. اچھا، قرآن کریم میں سورہ الغاشیہ میں اللہ فرماتا ہے تصلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. پھر سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کا لباس گندک کا ہوگا اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی یا ڈھانپا ہوا ہوگا. اسی طرح سورہ المرسلات میں فرماتا ہے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ سائے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. اور دوزخیوں کے جو احوال ہیں اس سے متعلق حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل محل، جو سورہ الکہف کی آیت 29 کا یہ لفظ ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. جو دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کی طرف لے جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال جھڑ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے. یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 2581، اور امام احمد نے بھی المسند میں سے روایت کی. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے اڈیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے پیروں تک میں گھس کر پگھلا دے گا، پھر ان کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا. سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 8582، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، حدیث 374. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیا 16 اور 17 کہ اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا اور اس پیپ کو اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اس کو ناپسند کرے گا
اور جب اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے منہ کو جلا دے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو اس کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ وہ پانی اس کے مقعد سے نکل جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں کہ انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں، ان کی انٹسٹائنز کاٹ ڈالے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ الکہف میں کہ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا پانی ہے۔ تو اس حدیث کو سنن الترمذی میں حدیث 2583 کے تحت اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے، اور المعجم الکبیر میں حدیث 7460۔ اسی طرح امام احمد نے اور اسی طرح امام بخاری نے التاریخ میں، یاد رکھیں امام بخاری کی کئی تصانیف ہیں، آپ نے صحیح البخاری کے بھی آپ مؤلف ہیں، اسی طرح آپ الادب المفرد کے بھی مؤلف ہیں، تو امام بخاری کی تاریخ پر بھی ایک آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی ایک روایت آتی ہے جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، پھر وہی روایت ابن ابی دنیا اور ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم اور امام حاکم اس روایت کر کے کہتے ہیں کہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، اور ابن مردویہ اور امام بیہقی نے البعث والنشور میں حضرت یعلا بن امیہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایک سمندر ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی نارن احاط بہم سرادقها۔ اسے امام حاکم نے المستدرک میں جلد 4 صفحہ 638 حدیث 8762 کے تحت روایت کیا، اور امام عبد الرزاق نے المصنف میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت الاحنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سرادق میں نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے سرادق کا ذکر دوزخیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اور امام ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کل محل سے مراد سیاہ تلچھٹ ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ، حناد، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کل محل کے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ غلیظ پانی ہے جو تیل کے تلچھٹ کی مانند ہوگا، جیسا کہ تفسیر طبری میں بھی اس آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام حناد نے اور عبد ابن حمید نے اور ابن جریر نے حضرت سعید ابن جبیر سے کل محل کے یہ معنی روایت کیے ہیں کہ تیل کا تلچھٹ، اور امام عبد ابن حمید نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور ابو مالک سے بھی اسی طرح کے معنی روایت کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس بارے میں جو پوچھا گیا، جسے امام ابن حاتم نے، امام طبرانی، ابن المنذر، ابن جریر، عبد ابن حمید وغیرہ نے روایت کیا ہے، تو جب ان سے کل محل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تو پہلے ایسا کرو، آپ نے سونا اور چاندی منگوایا، پھر انہیں آگ پر گرم کیا، جب وہ دونوں پگھل گئے تو فرمایا المحل اس کے مشابہ چیز ہے، تاکہ ویژول لرنرز کو ویژولی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دوزخیوں کا مشروب ہوگا، اس کھولتی ہوئی چیز کو وہ پئیں گے، اور اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا رنگ آسمان جیسا ہوگا، لیکن دوزخیوں کا شراب اس پگھلے ہوئے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، اور امام ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے جو مشہور تابعی ہیں ان سے روایت کیا ہے کہ سیاہ پیپ اور خون مراد ہے جیسے تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے۔ اور امام ابن حاتم نے حضرت ضحاک سے روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتے ہیں کل محل سے مراد سیاہ مشروب ہے، یہ بھی سیاہ ہوگا اور اس کے پینے والے بھی سیاہ ہوں گے، یعنی دوزخی بھی سیاہ ہوں گے۔ اور امام ابن المنذر نے حضرت خصیف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ کل محل سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے، لیکن محل اس تانبے سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ اور اسی طرح امام عبد ابن حمید نے حضرت الحکم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ محل پگھلی ہوئی چاندی کی مثل ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے سعید ابن جبیر سے روایت کیا کہ محل انتہائی گرم ہوگا۔ اور ابن جریر نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ محل کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا کہ تیل کا تلچھٹ۔ اور امام ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے مرتفقہ کا معنی مجتمعاً روایت کیا، یعنی کہ مجمع، یعنی کہ قرار گاہ، رہنے کی، ٹھہرنے کی جگہ۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے بھی اسی معنی میں اسے منزل بیان کیا ہے۔
اور امام ابن ابی حاتم حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دوزخی گرم پانی پینے کے لیے جمع ہوں گے، اور الارتفاق کا معنی المتکئہ ٹھکانہ ہے، یعنی مرتفقہ جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ٹھکانہ ہے۔ اور صحاح میں المحل سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہی بیان کیا گیا، اور ابن عربی نے کہا کہ المحل سے مراد پگھلا ہوا سیسا ہے، اور ابو عمر نے کہا کہ المحل سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے، اور المحل سے مراد پیپ بھی ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ تم مجھے میرے انہی دو کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ یہ دونوں محل اور مٹی کے لیے ہیں۔ تو محل بمعنی کیا کہ وہ جو انسان کے جسم سے پیپ نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، اسے بھی محل کہتے ہیں۔ اور متفقاً حضرت مجاہد نے کہا اس کا معنی مجتمعاً جمع کیا ہوا ہے، گویا آپ مرافقت کے معنی کی طرف گئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ورڈ مرتفقہ سے مراد منزل ہے، یعنی ٹھکانہ ہے۔ اور حضرت عطا نے کہا اس سے متعلق یہ ہے کہ اس کا معنی قرار گاہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی مہادہ یعنی کہ بچھونا ہے۔ اور قطبی نے کہا کہ مراد مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور یہ تمام معنی جو ہے وہ باہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، متقارب ہیں۔ اردو کا ایک طرح مشکل ورڈ متقارب یعنی بمعنی قریب ہے، they're close enough in meaning۔ اور اس کی اصل جو ہے المتکہ یعنی وہ شے جس سے ٹیک لگائی جائے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ارتفقت یعنی میں نے کوہنی پر ٹیک لگائی ہے۔ تو یشوی الوجوہ یعنی کہ چہروں کو بھون ڈالے گی۔ وجوہ جو ہے وہ وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں عربی میں، اور وجوہ اس کی جمع ہے چہروں۔ اور بھون ڈالے گی یعنی شدت حرارت کی وجہ سے وہ چہروں کو بھون ڈالے گی۔ جب کافر اسے پینے کا ارادہ کرے گا اور اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، حتیٰ کہ اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی جو وہ پی رہا ہوگا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جہنمی جب بھوکے ہوں گے تو وہ فریاد کریں گے، پھر ان کی فریاد رسی زقوم کے درخت کے ساتھ کی جائے گی جسے وہ کھائیں گے، اس سے ان کے چہروں کی کھالیں جھلس جائیں گی۔ اس کے باوجود ان کے پاس سے گزرنے والا انہیں پہچان لے گا، کیونکہ ان کے چہروں سے ان کی کھالوں کی بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر ان پر پیاس طاری کر دی جائے گی اور وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو محل کی طرح ہوگا، انتہائی شدید گرم، کہ جب اسے اپنے منہوں کے قریب کریں گے تو ان کی کھالیں اتر جائیں گی اور گوشت بھن جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس تفصیل کو، اس روایت کو تفسیر طبری میں جلد نمبر 15 صفحہ 300 پر بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے آیہ نمبر 30 سے آغاز کریں گے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا جس نے اچھا عمل کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں ایک ایک ورڈ کی، ایک ایک چیز کی، تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں۔ پلیز اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا اتنا تفصیل میں جانا آپ کو بات سمجھانے کے لیے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، یا بہت زیادہ تفصیل ہونے کی وجہ سے اٹ ہیز بیکم اوور ویلمنگ۔ تو ضرور بتائیے گا۔